اچھا لائف سٹائل کیا ہے؟ تو کوئی آپ کو یہ کہے کہ اچھا لائف سٹائل یہ ہے کہ انسان جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو. اچھا لائف سٹائل یہ ہے کہ انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو. اچھا لائف سٹائل یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں حلال حرام کی تمیز رکھتے ہوئے حلال پہ فوکس کرے، اپنے آپ کو حرام سے بچائے. اچھا لائف سٹائل یہ ہے کہ انسان حلال کماتا ہو. کبھی بھی ہمیں اچھے لائف سٹائل کی ڈیفینیشن میں یہ باتیں کہیں نظر نہیں آتی. حالانکہ اللہ نے مال اور اولاد دونوں کو کیا کہا ہے؟ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. یہ آزمائش ایسی ہے کہ تم اگر ان کے پیچھے پڑے اور تم نے اللہ کی بتائی ہوئی گائیڈ لائنز کے مطابق ان دونوں چیزوں کو ہینڈل نہیں کیا تو یہی 2 چیزیں تمہارے لیے آخرت میں تمہاری ناکامی کا سبب بن جائیں گی. دنیاوی طور پہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں لگ رہا ہو کہ تم کامیاب ہو، کہ تمہارے پاس مال بھی بہت زیادہ ہے، اولاد بھی بالکل سیٹ ہوگی ہر جگہ سے، تو آپ کیا کہتے ہیں بھئی ہم الحمدللہ ہم تو بڑے مطمئن ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم بڑے سرخرو ہو کے جا رہے ہیں. اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، وہ ساری جس چیز کو سیٹ کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے سب حرام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ تمہارے پاس مال تھا یا نہیں تھا، اولاد تھی یا نہیں تھی. اللہ کیا بتا رہا ہے؟ میں نے تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تم میری بندگی کرو. تو بندگی میں کیا ہے؟ سب اعمال ہیں. جب انسان نماز پڑھے گا تو کیا ہے؟ وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے. جب روزے رکھے گا تو کیا ہے؟ وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے. جب وہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو اللہ کی بندگی کر رہا ہے. جب وہ حلال طریقے سے کمائی کرے گا اللہ کی بندگی کر رہا ہے. جب وہ حلال طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرے گا اللہ کی بندگی کر رہا ہے. ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو اپنے ارد گرد کے ماحول میں اگر ہم دیکھیں تو شروع سے ہی ہمارے ذہنوں میں کچھ خاص قسم کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جو ہم خود بھی اچیو کرنا چاہتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی اسی ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں. ان میں ایک چیز اگر دیکھی جائے جس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ بیٹا مال تم نے زیادہ کمانا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ہم اگر ڈائریکٹلی یہ بات نہ بھی کہیں اپنے بچوں کو یا ہم خود نہ بھی ایکسیپٹ کریں کہ ہم مال کمانا چاہتے ہیں، مال زیادہ چاہتے ہیں، تو انڈائریکٹلی ہماری جتنی بھی خواہشات ہیں وہ خواہشات جو ہم نے آبجیکٹیو کے طور کے اوپر سیٹ کی ہوتی ہیں ان سب کو حاصل کرنے کے لیے بھی ایک چیز اس کا لازمی جز ہے، وہ ہے مال. اگر گھر اچھا چاہیے تو اچھا گھر لینے کے لیے آپ کو مال چاہیے. اگر آپ کو گاڑی اچھی چاہیے تو اچھی گاڑی لینے کے لیے آپ کو مال چاہیے ہے. اگر آپ کو اچھی لوکیشن میں گھر چاہیے تو آپ کو مال زیادہ چاہیے ہے. اگر آپ کو اچھے کپڑے پہننے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو مال چاہیے ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی کے ایلیٹ سرکل میں ہم لوگ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں اس کے لیے بھی آپ کو مال چاہیے. تو مال جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم لوگوں نے اپنے ذہنوں میں اتنا پکا بٹھا لیا ہے کہ اس کے بغیر اچھی زندگی گزارنا ناممکن ہے. اور چونکہ ہم نے اچھی زندگی گزارنے کا کرائٹیریا بھی خود ہی بنا لیا کہ بھئی اچھی زندگی کیا ہے، اچھا لائف سٹائل اگر کسی کو کہا جائے بھئی بتائیں آپ کے ذہن میں ایک اچھا لائف سٹائل کیا ہے، تو اس لائف سٹائل کی ڈیفینیشن میں یا ڈسکرپشن میں یہ سارا یہی ایک پورے کا پورا پورٹریٹ آپ کے سامنے آئے گا کہ اچھا سا گھر ہو، اچھی سی گاڑی ہو، اچھے جگہ پہ جو ہے وہ ریسٹورنٹس میں کھانا کھاتے ہوں، اچھے شاپنگ مالز میں ہم شاپنگ کرتے ہوں، اچھے برانڈز ہم پہنتے ہوں، تو یہی اچھے لائف سٹائل ہے. کبھی بھی ہم یہ نہیں کہتے اچھا لائف سٹائل ڈیفائن کرو بھائی اچھا لائف سٹائل کیا ہے. تو کوئی آپ کو یہ کہے کہ اچھا لائف سٹائل یہ ہے کہ انسان جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو. اچھا لائف سٹائل یہ ہے کہ انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو. اچھا لائف سٹائل یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں حلال حرام کی تمیز رکھتے ہوئے حلال پہ فوکس کرے، اپنے آپ کو حرام سے بچائے. اچھا لائف سٹائل یہ ہے کہ انسان حلال کماتا ہو. کبھی بھی ہمیں اچھے لائف سٹائل کی ڈیفینیشن میں یہ باتیں کہیں نظر نہیں آتی. تو بہرحال مال ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر اتنا زیادہ فوکس کیا گیا ہے کہ مال ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی لکس جو ہیں ان کے اوپر فوکس کیا گیا. اور اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں تو ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو یہی 2 چیزیں جس پہ ٹوٹل فوکس ہے کہ مال زیادہ کیسے کمانا ہے اور دوسرا کیا ہے اپنے آپ کو خوبصورت کیسے دکھانا ہے. یہ 2 ہی فوکس ہیں. سارے سوشل میڈیا کے اوپر یہی فوکس چل رہا ہے، مال کیسے اچھا ہو، مال کیسے زیادہ ہو اور لکس کیسے اچھی ہوں. اور لکس اچھی کرنے کے لیے تو
ایسے اب ٹولز اویلیبل ہیں، بہرحال اس پہ تو بعد میں بات کریں گے. تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ سارا فوکس مال کمانے پہ اور اچھی لکس پہ. جب کہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ ساتھ دیکھا ہے تو یہ جو مال ہے، یہ مال تو اصل میں ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پہ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. جو ہم سارا فوکس کرتے ہیں نا کہ ہمارا مال ہو جائے، ہم بھی مالدار ہو جائیں، ہمارے بچے بھی مالدار ہو جائیں، ہم بھی سیٹ ہو جائیں، بچے بھی سیٹ ہو جائیں، اور ساری زندگی کا محور اسی دو چیزوں میں ہی چل رہا ہوتا ہے. مال کیسے ہو اور بچے کیسے سیٹ ہوں. ہم سیٹ کیسے ہوں گے؟ میرے پاس بینک بیلنس آ جائے، بیک اپ آ جائے، کچھ پراپرٹیز آ جائیں، کچھ گولڈ پڑا ہوا ہو، تو یہ سارا کیا بھی اگر یہ سب کچھ ہے تو میں مالی طور پہ میں سیٹ ہوں. بچوں کو بھی ہم یہ کہتے ہیں بھی مال کے طور پہ ایسے ہی سیٹ ہو جائیں بچے. اور پھر بچوں کو ہم کیا کہتے ہیں بھئی اگر اچھی یونیورسٹی میں پڑھے گا تو تب بچہ سیٹ ہو جائے گا، اگر اچھی جگہ شادی ہو جائے گی تو بچہ سیٹ ہو جائے گا. ساری زندگی ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی پہ ہی ہمارا فوکس رہتا ہے کہ کس طریقے سے ہم بھی سیٹ ہو جائیں اور بچے کو بھی سیٹ کر دیں. حالانکہ اللہ نے مال اور اولاد دونوں کو کیا کہا ہے؟ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. یہ آزمائش ایسی ہے کہ تم اگر ان کے پیچھے پڑے اور تم نے اللہ کی بتائی ہوئی گائیڈ لائنس کے مطابق ان دونوں چیزوں کو ہینڈل نہیں کیا تو یہی دو چیزیں تمہارے لیے آخرت میں تمہاری ناکامی کا سبب بن جائیں گی. اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے ہمارا خالق ہے، مال بھی اسی نے دیا، اولاد بھی اسی نے دی، پوری کائنات کا نظام، ہماری زندگی کا سارا نظام، یہ سارے رشتے، سارا مال و اسباب اللہ ہی نے بنایا. تو وہ جانتا ہے کہ انسان جو ہے ان دو چیزوں میں گم ہو کر ایک بہت بڑی غلطی کر سکتا ہے کہ یہ اپنے مال اور اولاد پہ جب اتنا فوکس کرے گا تو یہ غافل ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی ہمیں وارننگ دے دی کہ اے ایمان والو، ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. یہ نہ ہو کہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ جو لوگ بھی ایسا کریں گے وہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، ناکام ہو جائیں گے. یہاں پر جو ناکامی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اگر تم اپنے مال اور اولاد تمہارے پاس دنیا میں اچھا ہے تو تم ناکام ہوگے. دنیاوی طور پہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں لگ رہا ہو کہ تم کامیاب ہو، کہ تمہارے پاس مال بھی بہت زیادہ ہے، اولاد بھی بالکل سیٹ ہوگی ہر جگہ سے، تو آپ کیا کہتے ہیں بھئی ہم الحمدللہ ہم تو بڑے مطمئن ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم بڑے سرخرو ہو کے جا رہے ہیں. اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ساری جس چیز کو سیٹ کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے سب حرام ہوتا ہے. مال کمایا حرام طریقے سے، بچوں کو سیٹ کرنے پہ لگایا حرام طریقے سے، تو وہ سب جو ہے ظاہری طور پہ دنیاوی طور پہ تو لگ رہا ہے کہ مالی اعتبار سے مال بھی زیادہ آ گیا اور اولاد بھی جو ہے ٹھیک جگہ پہ آ گئی، لیکن یہ انسان چونکہ اس نے حلال حرام کی تمیز نہیں کی تو یہ اصل میں کامیاب نہیں ہے. اللہ کے نزدیک یہ ناکام ہو گیا. اور اللہ کے نزدیک ناکامی کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک ناکامی یہ نہیں ہے کہ تمہارا مال کم ہو جائے گا یا اللہ تم سے مال لے لے گا یا اللہ تم سے صحت لے لے گا. اللہ کے نزدیک ناکامی کیا ہے؟ کہ جو انسان جہنم میں چلا گیا وہ ناکام ہو گیا. تم نے مال کما لیا تھا، دنیا میں 60 70 80 سال عیاشی کر لی، اپنے بچوں کو بھی تم نے سیٹ کر دیا، لیکن چونکہ تم نے یہ سارا کام اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری نافرمانی میں کیا تو اب اس کی وجہ سے کیا تم ناکام ہو جاؤ گے. تو مال اور اولاد جس کے اوپر ہمارا اتنا زیادہ فوکس ہے، اللہ خود بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اس میں تمہیں ان کا خیال رکھنا ہے. مال کماؤ حلال طریقے سے، اولاد کی تربیت کرو، سب کچھ کرو، لیکن جو گائیڈ لائنز اللہ نے تمہیں دی ہیں ان میں رہتے ہوئے اگر کرو گے تو تب یہ مال تمہارے لیے فائدہ مند ہو جائے گا، یہی اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی اگر تم نے ان کی تربیت اس طریقے سے کی جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے تمہیں بتایا تھا. تو مال اور اولاد پہ جو اتنا فوکس ہے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ آخرت میں ناکام ہو جائیں گے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن میں ایک جگہ پر فرمایا جو مقصد زندگی ہے، جو مقصد زندگی بیان فرمایا، وہ کیا بیان فرمایا؟
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ جو زندگی اور موت کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ تم میں سے کون احسن عمل کر کے آئے گا. تو بار بار اللہ نے جس طرف ہمارا فوکس ڈائیورٹ کیا وہ کیا ہے، اعمال. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ تمہارے پاس مال تھا یا نہیں تھا، اولاد تھی یا نہیں تھی. اللہ کیا بتا رہا ہے، میں نے تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تم میری بندگی کرو. تو بندگی میں کیا ہے، سب اعمال ہیں. جب انسان نماز پڑھے گا تو کیا ہے، وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے. جب روزے رکھے گا تو کیا ہے، وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے. جب وہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو اللہ کی بندگی کر رہا ہے. جب وہ حلال طریقے سے کمائی کرے گا اللہ کی بندگی کر رہا ہے. جب وہ حلال طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرے گا اللہ کی بندگی کر رہا ہے. تو یہ سارے کام کیا ہیں، اللہ کی بندگی والے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں، اپنی طرف دیکھیں، تو ہمارا سارا فوکس کس چیز کے اوپر ہے، وہ مال کی طرف ہے. اللہ بار بار اعمال کی طرف لے کر آ رہے ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں، بار بار مال کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ ہمیں اللہ نے بہت کلیئرلی بتا دیا ہے کہ تمہارا مقصد زندگی ہے اللہ کی رضا اور اچھے اعمال کرنا.